آزاد کشمیر کے حالات آپ کے ہمارے سامنے، یقیناً کچھ نہ کچھ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور آج کا سوشل میڈیا تو بالکل بے لگام ہے، تو پلس مائنس کے ساتھ ایگزیجریشن والی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، مگر اتنی بات طے ہے کہ ماضی کی بھی حکومتوں نے وہاں کے عوام کے ساتھ کوئی سلوک میں اچھائی کا معاملہ کم ہی رکھا ہے۔ میں جاتا رہا ہوں مظفر آباد اور بڑے سخت جملے سننے کو ملتے ہیں، جیسے اب بلوچستان میں پاکستان کا نام لینا بڑا مشکل ہو گیا، آزاد کشمیر میں بھی پاکستان کا نام لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ مسائل رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں 2023 سے وہ ایک ایکشن کمیٹی وہاں پر بنی عوام کی اور تاجروں کی اپنے حقوق کی خاطر۔ آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے اپنی بجلی کا ریٹ بھی خاصا عوامی مطالبے کے ذریعے کم کروایا تھا، اور ابھی انتخابات کے موقع پر ان کو کرش کرنے کی بات، ان کو کل عدم قرار دینے کی بات، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ ہاں، ان عوامی سطح پر جو لوگ مطالبہ لے کر کھڑے ہوئے، اگر وہ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، پھر تو ریاست کو اپنی ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ مگر ہم ہوش کے ناخن لیں، اسی آزاد کشمیر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر بھی ہے، اسی کے ساتھ ہندوستان بھی ہے۔ اگر یہاں اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بلوچستان ہم سے نہیں سنبھل رہا، کے پی میں ہمارے ساتھ پرابلم ہے، انٹرنیشنل پریشرز ہمارے ساتھ ہیں، اور بھارت کی بغل میں اگر یہ آزاد کشمیر ہے اور وہاں اگر اس طرح کا انتشار بڑھتا ہے تو کیا ملک کے مفاد میں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ریاست چلانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کوئی بنگلہ دیش کی تاریخ نہ دہرائی جائے خدا نہ خواستہ، کہ عوامی رائے کو کرش کرنے کے لیے ریاست کی طاقت کو استعمال کیا جائے، بے ہنگم استعمال کیا جائے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، الیکشنز آپ نے کرنے کریں، مگر عوام کی رائے کی اندر اس میں پارٹیسپیشن عوام کی ہونی چاہیے، اور اگر وہ ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ہیں ان کو بھی آپ آن بورڈ لیں، اور ایک ریاست کو اپنا کردار ملک کے سنبھالنے اور ملک کی سلامتی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہر طرح کے انتشار سے مملکت کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات، سنگن چلتی رہتی ہے، پھر نیگیشن آتی ہے، لیکن 28ویں ترمیم 27ویں 26ویں کا معاملہ ہو گیا، 27ویں کا معاملہ، 28ویں کا معاملہ، یہ پچھلی تمام حکومتوں نے کیا ہے۔ جب مفاد کا مسئلہ آتا ہے، ایک سانس میں 33 قانون پاس ہو جاتے ہیں، ایک سانس میں 33 قانون، یہ پچھلی حکومت کی بات ہے۔ اب والے بھی اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ کہ آج آپ کے پاس اختیار ہے، جو بھی صاحب اختیار ہے ملک میں، تو اللہ پوچھے گا تم سے، بھائی اللہ پوچھے گا تم سے، تمہارے پاس اختیار تھا، تم نے میرے اس کلام کے نفاذ کے لیے اس اختیار کو استعمال کیا کہ نہیں؟ ان الحکم الا للہ، قرآن 3 مرتبہ فرماتا ہے حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ پوچھے گا، جس کسی کے پاس بھی اختیار ہے اس مملکت میں، جو اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے، یاد رکھو بھائی، مجھے میرے اس وجود پر، میری اولاد پر اختیار ہے، تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں بھی اللہ کے جواب دہ ہوں، آپ لوگ بھی عوام اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں، اور یہ حکمراں بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اختیار ملا، تم نے میری کتاب کو نافذ کیا؟ ہم بجٹ کی باتیں کر رہے ہیں، لالی پاپ پتہ نہیں کس طرح کے دینے کی، ونڈو ڈریسنگ کی باتیں ہوتی، وی نو آل اباؤٹ دس، بٹ وی کی ناٹ پلے وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وی کی ناٹ ڈیسیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بھائی مرنا ہے، جواب دینا اللہ کو۔ میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، طاقت استعمال کرتے ہو اپنے مفادات کے لیے، تو کل اللہ پوچھے گا میرے دین کے نفاذ کے لیے تم نے طاقت استعمال کی کہ نہیں کی۔ یہ سود کا دھندا ختم نہ کریں تو اللہ اس کے رسول سے جنگ جاری رہے۔ ہمارا بجٹ سیٹ ہو سکتا ہے کبھی؟ بے حیائی کا طوفان ہم اس کی اجازت دیں، اللہ کے غضب کو ہم دعوت دیں، ہمارے حالات سدھریں گے؟ جواب دینے اللہ تعالیٰ کے، جواب دینے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور اللہ انہیں دین کے نفاذ کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری عوام کو بھی ہدایت دے، ہم بھی موت کو یاد رکھیں اور ہم بھی دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، تب ہمارے حالات سدھریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔